شکر گزار ہوں جی اپنے بھائی شاہد منصور صاحب کا کہ اتنے خوبصورت پروگرام میں انہوں نے مجھے انوائٹ کیا، اور خوشی ہوئی کہ صادق آباد میں ایک اچھا ادارہ ہماری نئی نسل کو تعلیمی حوالے سے جو ہے وہ پروان چڑھ رہی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہاں کے جتنی ہمارے اساتذہ ہیں وہ یقیناً بچوں کو جہاں نصابی تعلیم کے حوالے سے کوشش کر رہے ہیں، وہاں پر ان کی دینی اور اخلاقی تربیت جو ہے وہ بھی یقیناً اسی طرح بچے جو ہے وہ اس سے بہرہ مند ہو رہے ہوں گے۔ میری صرف یہ گزارش ہوگی کہ آج کے اس پلیٹ فارم سے کہ ہمیں جہاں بچوں کی جو تربیت ہم کر رہے ہیں وہاں پر ایک چیز کا جو میں فقدان دیکھتا ہوں، اور وطن عزیز میں اس وقت اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے، وہ ہے کہ ہم اپنے بچوں میں پاکستان اور اس سے محبت اور جذبہ حب الوطنی کو جو ہے وہ اجاگر کریں، اور جو زندہ قومیں ہیں وہ اپنے پرچم کی اور اپنے وطن کے ساتھ محبت کی جو تربیت دیتے ہیں، وہ سب سے پہلی جو تربیت ہوتی ہے وہ ان کی سکول کی درسگاہ ہوتی ہے۔ تو یہاں پر میں آپ کو ایک واقعہ ضرور سناؤں گا کہ جو ترقی یافتہ قومیں ہیں جن میں سب سے پہلا نمبر اگر میں جاپان کا لوں تو وہاں کا ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں کہ وہاں ایک فیوجی پہاڑ ہے اور اس کے دامن میں ایک سکول ہے، اور وہاں جاپان کے اندر تمام سکولوں میں یہ ایک انہوں نے قانون بنایا ہوا ہے کہ سب بچے جس طرح یہاں پر اسمبلی کے وقت اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ بھی اپنے سکول میں وہاں پر اکٹھے ہوتے ہیں، اور ان کو اپنا پرچم جو ہے وہ لہراتے ہیں صبح، اور اپنا قومی ترانہ جو ہے وہ بجاتے ہیں، اور سب بچے صف بندی کر کے اپنے پرچم کو سیلوٹ کرتے ہیں۔ اور جب ان کا سکول آف ہوتا ہے تو پھر وہ دوبارہ اسی گراؤنڈ میں اکٹھے ہوتے ہیں، اور وہاں ان کا قومی ترانہ بجتا ہے اور وہ اپنے پرچم کو سیلوٹ کرتے ہیں اور اس پرچم کو سمیٹا جاتا ہے۔ تو ہوا یہ کہ ایک بچہ گھر سے تو سکول آتا تھا لیکن سکول نہیں آتا تھا، باہر سے ہی پھر کے واپس چلا جاتا تھا۔ تو 3 دن بعد سکول کے جو اساتذہ تھے انہوں نے اس بچے کے والدین کو بتایا کہ آپ کا بچہ سکول نہیں آ رہا۔ تو انہوں نے کہا جی گھر سے تو سکول جا رہا ہے۔ تو انہوں نے وہ بچے کو لے کر سکول آئے تو انہوں نے کہا کہ واقعی یہ بچہ آوارہ گردی کرتا تھا اور یہ سکول نہیں آتا تھا۔ تو وہ والدین بچے کو سکول چھوڑ کے چلے گئے، تو وہاں کے جو ٹیچر نے اس بچے کو سزا دی کہ تم آج صبح اپنے پرچم کو سیلوٹ نہیں کرو گے بلکہ پشت کر کے کھڑے ہوگے، اور جب آپ واپس جانے لگے سکول سے تو اس وقت بھی اس بچے کو یہی سزا دی کہ تم پشت کر کے کھڑے ہوگے اور سیلوٹ نہیں کر سکتے۔ اس بچے نے اس سزا کو اتنا زیادہ ذہن پر لیا کہ اس نے وہ جو پہاڑ کے ساتھ دریا بہہ رہا تھا واپسی میں اس میں چھلانگ لگا کے اور خودکشی کر لی، کہ اس کو یہ چیز برداشت نہیں ہوئی کہ میں نے اپنے پرچم کی جو ہے وہ بے حرمتی کیا، میں نے اس کو پشت کی ہے۔ اور اس کے والدین نے اس ٹیچر کے اوپر جو ہے وہ مقدمہ دائر کر دیا کہ انہوں نے ہمارے بچے کو اتنی ذہنی اذیت دی ہے کہ اس نے وہ جو ہے واقعہ سنانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ ہوتی ہے بچوں کی تربیت۔ تو ہمیں بھی یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس وقت ہمارے پیارے وطن جو کہ اس وقت بڑی ضرورت ہے کہ ہم اپنے تمام تر اختلافات کو بھلا کر، وہ اختلافات چاہے گروہی ہوں، لسانی ہوں، مذہبی ہوں، کسی بھی ذات برادری سے بالا خان ہو کر صرف اور صرف اس سبز ہلالی پرچم کے تلے یک جان اور یک متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ اللہ ہم سب کو خوش رکھے اور اس سکول کو اور یہاں کے ادارے کو جو ہے وہ مزید ترقی دے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔